بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، وہ میرے تمام بہن بھائی جو کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جنہوں نے اس ریڈنگ کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے، اس چینل کا یعنی کہ یوٹیوب چینل کا کاشانہ بصیرت کا، ان سب کو میں ویلکم کرتی ہوں۔ میں سیمی زبار آپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور میں جب بھی آتی ہوں ہم مل کر کتاب پڑھتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم پر جو کتاب ہم آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جو کہ ترجمہ ہے مشہور عربی کتاب کا الامام الجواد من البہاد الی اللحد۔ چلیے، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی اور مترجم ہیں حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی۔ ہم ان سب کے شکر گزار ہیں کہ اتنی اچھی کتاب ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے جو محنت کی ہے، اور ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانک رہے ہیں اور ائمہ اہل بیت کے حوالے سے بہت کچھ جان رہے ہیں۔ اور یہ کتاب کیونکہ امام محمد تقی کے حوالے سے ہے تو ہم آئیے مل کر جانتے ہیں۔ اب یہ ہے پارٹ نمبر 10 اور پیج نمبر 142۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ جب ریڈنگ کی تھی تو میں نے جہاں پر ہم پہنچے تھے وہاں پہ ہم نے اور آپ نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو اگلی ہی ریڈنگ میں ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تو آئیے میں وہ پیراگراف جو پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے آخر میں پڑھ لیا تھا وہ دوبارہ پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے کہ اب ہم اس فصل میں ان کلمات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور حضرت علی بن مہزیار کے درمیان، کیونکہ امام کے خطوط بنام علی بن مہزیار یہ ہیڈنگ تھی، تو یہاں پر ہم پہنچے تھے۔ تو لکھا ہے کہ اب ہم اس فصل میں ان کلمات کا مطالعہ کرتے ہیں جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور حضرت علی بن مہزیار کے درمیان جاری ہوئے تھے۔ ان سے ہمیں مفید دروس اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لیے یہ وہ لوازمات ہیں کہ جن کے ذریعے وہ مدارج کمال کی طرف سفر کرتا ہے۔ جب امام معصوم علیہ السلام کسی انسان سے ان کلمات کے ذریعے خطاب کرتے ہیں تو اس انسان کے معنوی درجات کا اندازہ ہوتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کی طرف لکھا انورٹڈ کاما، مجھے تمہارا خط موصول ہوا، اس خط میں تم نے جو لکھا ہے وہ میں نے پڑھا ہے اور اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ وہ ذات تمہارا دفاع کرے گی اور تیری کفایت کرے گی اور ہر فریب دہندہ کے فریب سے وہ تجھے بچائے گا، انورٹڈ کاما کلوز، اور آگے لکھا ہے انشاءاللہ۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے ایک دوسرے خط میں یہ لکھا انورٹڈ کاما، تم نے میری طرف اہل قم کے حالات لکھ کر بھیجے ہیں، میں نے اس خط کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں نجات دی ہے، اس خط سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، تم ہمیشہ اس طرح کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہ عطا کرے، ہماری خوشنودی سے وہ تم پر راضی ہو، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ تمہاری بہترین معاونت کرے گا، میں چاہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے تیسرے خط میں لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ اپنے گھر کو لازم رکھو، اللہ تمہاری دنیاوی اور اخروی منازل کو کامیاب کرے گا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اگلا ہے چوتھے رسالے میں لکھا، یہ چوتھا رسالہ پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 143 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں، میرا اللہ سے سوال ہے کہ تمہاری ہر طرف سے حفاظت کرے اور تمام حالات میں تمہاری محافظت ہو، تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ تمہارا دفاع کرے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ تمہیں خیریت سے رکھے گا، تمہارے عزم میں وہ تمہیں کامیاب کرے گا، یہ کام سوموار کے دن نہ کرنا بلکہ اس سے اگلے دن کرنا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، تمہارے سفر میں تمہارا اللہ تمہارے ساتھ رہے گا، تیرے گھر والوں کی حفاظت کرے گا اور تم سلامتی کے ساتھ گھر واپس آؤ گے اور تم اس کی قدرت کے ساتھ سلامت رہو گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب ہم نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب رواں دواں ہیں، اور ہیڈنگ کیا ہے؟ علی بن مہزیار کا خط۔ لکھا ہے علی بن مہزیار نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف خط لکھا کہ آپ علیہ السلام اس کی فراخی رزق کی وسعت کی دعا کرے۔ لکھا ہے جواب میں کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے جواب میں لکھا انورٹڈ کاما کہ اللہ رب العزت تمہیں بے پناہ رزق عطا کرے گا اور تمہارے عزیزوں میں سے جس نے تجھ سے رزق کی فراخی کی بات کی ہے اسے بھی وہ بے پناہ رزق عطا کرے گا۔ اے علی، میرے پاس بہت زیادہ رزق ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمہیں عافیت سے رکھے گا، وہ ہر طرف تمہارے لیے عافیت کا سامان کرے گا، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب
لکھا ہے کہ جب علی بن مہزیار نے آپ علیہ السلام سے دعا کا سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کی طرف لکھا انورٹڈ کاما کہ تم نے دعا کا سوال کیا ہے، اس بات کو تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نزدیک تمہارا کیا مقام بنایا ہے۔ بسا اوقات میں تمہارے نام اور نسب سے پکارتا ہوں، میری عنایات تم پر بہت زیادہ ہیں اور تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے دل کی کیفیات کو جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت تمہیں اس سے زیادہ رزق عطا کرے اور تجھ پر راضی رہے، تمہارے افضل ارادوں میں تمہیں کامیاب کرے اور اپنی رحمت سے تمہیں فردوس اعلیٰ عطا کرے۔ وہ بے شک دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے اور تجھ سے محبت کرے اور وہ اپنی رحمت سے تجھ سے ہر برائی کو دور کرے۔ میں نے یہ خط خود لکھا ہے، اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے حوالے سے ساتھ ساتھ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ خط کاتب سے نہیں لکھوایا، یعنی اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، کیونکہ میرے نزدیک تمہارا بہت ہی بڑا مقام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب علی بن مہزیار کا امام علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام تھا۔ اچھا، اب ہم پیج 144 پر ہی ہیں۔ خط کے بیچ میں میں نے آپ کو بتایا نہیں کیونکہ عبارت کے درمیان میں رکاوٹ مناسب نہیں تھی۔ اب آگے لکھا ہے کہ ایک اور خط میں امام علیہ السلام نے علی بن مہزیار کی طرف لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے علی، اللہ تجھے بہترین جزا دے اور تجھے جنت عطا کرے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے نجات دے اور ہمارے ساتھ تجھے محشور کرے۔ اے علی، میں نے تمہارا بارہا امتحان کیا ہے، تم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، جو خدمت اور اطاعت تم پر واجب تھی تم نے اس کا حق ادا کیا ہے، میں نے تم جیسا کسی اور کو نہیں پایا، میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ اللہ تجھے جنت الفردوس میں جگہ دے، مجھ پر تمہارا مقام پوشیدہ نہیں ہے، تم نے سردی گرمی شبانہ روز ہماری خدمت کی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو جمع کرے گا، وہ اپنی رحمت سے تم سے اس قدر محبت کرے گا کہ تمام لوگ تم پر رشک کریں گے، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ اے قاری محترم، ہم نے یہاں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ان خطوط کا ذکر کیا ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابی علی بن مہزیار کی طرف لکھے تھے، تاکہ معلوم ہو کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اپنے محبوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح امام علیہ السلام نے جناب علی بن مہزیار سے اپنی محبت کا مظاہرہ کیا۔ اس کی طرف خطوط لکھے اور اس کے خطوط کا مہربانی اور شفقت سے جواب دیا۔ ہم آگے ہیں پیج 145 پہ، لکھا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی یہ وہ عنایات ہیں جو ان کے چاہنے والوں کے لیے جاری ہوتی ہیں، دنیا و مافیہ کے خزانوں سے افضل ہیں۔ علی بن مہزیار نے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بہت سی احادیث اور ان کے مکتوبات کی روایت کی ہے، ہم نے مقام کی مناسبت سے ان کا ذکر کیا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے زلزلوں سے نجات۔ لکھا ہے علی بن مہزیار سے روایت ہے، میں نے حضرت امام ابو جعفر ثانی علیہ السلام کی طرف خط لکھا کہ آج کل اہواز الف ہے واو الف ز اور الف پہ زبر ہے، اہواز میں زلزلے کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں، کیا میں اہواز سے ہجرت کر جاؤں؟ تو امام علیہ السلام نے میری طرف خط لکھا کہ انورٹڈ کاما اہواز سے ہجرت نہ کرو، بدھ جمعرات اور جمعے کے دن روزے رکھو، جمعے کے دن غسل کرو، لباس پاک پہنو، پھر اسی دن باہر نکل کر دعا کرو، اللہ تعالیٰ زلزلوں کو تمہارے علاقے سے دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ علی کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا تو پھر ہم زلزلوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ بہار الانوار جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 101 حدیث نمبر 14۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کے دوسرے لوگوں کی طرف خطوط۔ ہیڈنگ اس میں آگے ہے، پہلی لکھی ہے قرض کی ادائیگی۔ لکھا ہے اسماعیل بن سہل سین ہیلام سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف خط لکھا کہ میں بہت بڑے قرض سے دوچار ہو چکا ہوں۔ امام علیہ السلام نے میری طرف لکھا کہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کروں اور ہر وقت سورہ قدر سے اپنی زبان کو معطر رکھوں۔ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 311 اور 316 317 اور حدیث نمبر ہے 51۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 146 پر اور یہاں پہ لکھا ہے مدارات کا مکاشفہ، میم کاف الف شین فے ہے سے مدارات مکاشفہ سے بہتر ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، مدارات مکاشفہ سے بہتر ہے۔ لکھا ہے بکر بن سالے سے روایت ہے، میرے داماد نے مجھے خط لکھا کہ میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف خط لکھوں۔ اس نے جو خط لکھا وہ یہ تھا، اس کے الفاظ ہیں انورٹڈ کاما کہ میرا باپ ناصبی ہے، نون الف سواد بے
چھوٹی ہے۔ میرا باپ ناصبی ہے، خبیث عقیدے کا مالک ہے، اور میں اس مسئلے میں کیا کروں؟ تو دعا بھی فرمائیں، ساتھ یہ بھی فرما دیں کہ میں اس پر اپنا عقیدہ ظاہر کروں یا نہ کروں۔ تو امام علیہ السلام نے میری طرف خط لکھا کہ انورٹڈ کاما میں نے تمہارا خط پڑھا جو تم نے اپنے باپ کے بارے میں لکھا ہے، میں ہمیشہ دعاؤں میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ مدارات مکاشفہ سے بہتر ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے، صبر سے کام لو، نیک انجام متقین کے لیے ہے۔ اللہ تمہیں آل محمد علیہ السلام کی ولایت پر ثابت قدم رکھے، ہم اور تم اللہ کی امان میں ہیں اور وہ اس ودیت کو ضائع نہیں کرتا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے بکر رضی اللہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کے دل پر رحم کیا اور اس نے پھر میری مخالفت نہ کی۔ یہ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 55۔ پھر لکھا ہے، اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا اس آدمی کے نام خط جس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ ابن مہران سے مروی ہے، حضرت ابو جعفر ثانی علیہ السلام نے ایک آدمی کی طرف خط بھیجا جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف لکھا کہ تم نے اپنے بیٹے کی وفات کی مصیبت کا ذکر کیا ہے اور تم نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تمہاری صحبتوں کا مرکز تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، وہ اس کے عزیز ان میں سے اس عزیزان میں سے اس فرد کو اپنے پاس بلاتا ہے جو سب سے زیادہ پیارا اور عزیز ہوتا ہے تاکہ وہ اس بڑی مصیبت میں اجر عظیم عطا کرے۔ اللہ تجھے عظیم اجر عطا کرے اور تجھے صبر دے اور اس مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت عطا کرے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ بہت جلد تمہیں اس کا نعم البدل عطا کرے گا اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ ضرور تجھے بیٹا عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم پیج 147 پہ آ گئے ہیں اور یہاں پر امام علیہ السلام کا ایک مومن گورنر کی طرف خط، یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے احمد بن زکریا سیدلانی سواد یہ دال لام الف سیدلانی، احمد بن زکریا سیدلانی سے روایت ہے، اس نے بنی حنیفہ کہ ایک فرد سے سنا، ایک آدمی سیستان کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب معتصم کی حکومت کے ابتدائی ایام تھے۔ اس سال امام جواد علیہ السلام حج کے لیے نکلے، میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا، دسترخوان بچھا ہوا تھا، امام علیہ السلام حکومتی لوگوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ہمارے علاقے کا گورنر آپ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہے، میں نے خراج دینا ہے، آپ علیہ السلام مناسب سمجھیں تو اس کی طرف خط لکھ دیں تاکہ وہ مجھ پر خراج معاف کر دے، آپ علیہ السلام کا مجھ پر احسان ہوگا، وہ آپ علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام کا محب ہے، جب آپ علیہ السلام کا خط آپ اس کے پاس پہنچے گا تو میرا فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے کاغذ لیا اور خط لکھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب میرا یہ خط تمہارے پاس آئے، مجھے تمہارے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تم ایک حسین و جمیل عقیدے کے مالک ہو، اس عقیدے پر عمل کر کے تم اس مقام پر پہنچے ہو۔ اپنے برادران ایمانی سے اچھا سلوک کرو، یقین کرو اللہ تعالیٰ نے ذرہ برابر عمل کا تجھ سے حساب لینا ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں حکمرانی دی ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ جب میں سیستان پہنچا تو حسین بن عبداللہ نشاپوری والی سیستان تک امام کے خط کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اس نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی اور میرے استقبال کے لیے 10 کلومیٹر کا سفر کیا۔ جب میں نے اسے امام کا خط پیش کیا تو اس نے خط کو بوسے دیے اور اسے آنکھوں پر رکھا، پھر مجھے کہا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ ہم آ گئے پیج 148 پر۔ پھر کہا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا تمہارے دیوان میں میرے نام پر خراج لکھا ہوا ہے، وہ ختم کر دیں۔ اس نے حکم دیا کہ دیوان سے تمہارا نام نکال دیا جاتا ہے، جب تک میری حکومت ہے تم خراج ادا نہ کرنا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے میرے عیال کے بارے میں پوچھا، میں نے ان کے اخراجات کی تفصیل پیش کی، اس نے مقررہ رقم کے علاوہ رقم بھی مجھے عطا کی۔ اس کے بعد میں نے زندگی بھر خراج ادا نہ کیا، گورنر نے بھی زندگی بھر مجھ پر اپنی عنایات جاری رکھی۔ حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 111 اور 112۔
دونوں ہیں 111 اور 112 اور حدیث نمبر 6۔ پھر اس کے بعد ہے ہیڈنگ ہے اللہ کے غضب کی علامت۔ لکھا ہے محمد بن فرج سے روایت ہے حضرت امام جواد علیہ السلام نے میری طرف خط لکھا انورٹڈ کاما کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ناراض ہوتا ہے تو وہ ہمیں ان کے جوار سے دور کر دیتا ہے۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پر، اور یہ حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 343 اور حدیث نمبر 3۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے حضرت امام تقی علیہ السلام اور مواریث انبیاء۔ لکھا ہے مواریث الانبیاء یہ وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی متروکہ ہوتی ہیں اور وہ نفیس اور قیمتی اشیاء ہوتی ہیں، ان کے وارث انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء ہوتے ہیں۔ یہ اشیاء انبیاء علیہ السلام سے ان کے اوصیاء کی طرف منتقل ہوتی رہی ہیں، آخر یہ تمام اشیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ مواریث آپ علیہ السلام کے خلیفہ شرعی حضرت امام علی علیہ السلام تک پہنچیں۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ میراث انبیاء حضرت امام حسن علیہ السلام تک پہنچی۔ اس طرح یہ سلسلہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام تک پہنچا۔ میراث انبیاء کی تفصیل درج ذیل ہے۔ آئیے ہم یہ میراث دیکھتے ہیں کہ جو اس میں پوائنٹ بتائے ہوئے ہیں وہ 3 ہیں، 3 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں جو میراث انبیاء کی تفصیل۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت اچھی طرح ہم اس کو یاد کریں گے کہ پہلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قمیص کہ جو آپ علیہ السلام نے اس وقت پہن رکھی تھی کہ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ پر آپ کے اوپر گل و گلزار ہو گئی تھی۔ دوسری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس سے آپ علیہ السلام خارق العادات امور انجام دیتے تھے۔ اور تیسری اور آخری حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی، جب آپ علیہ السلام اسے پہنتے تھے تو فرشتے، جن، پرندے اور ہوا سب آپ کے تابع ہو جاتے تھے۔ ہم آگے ہیں پیج 149 پہ اور ہم نے وہ تینوں پوائنٹ پڑھ لیے۔ اب آگے لکھا ہے کہ آئیں اب یہ 2 احادیث پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 حسین بن موسیٰ بن جعفر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی جو نہایت ہی نفیس اور کثرت استعمال کی وجہ سے دقیق اور باریک ہو گئی تھی۔ میں نے کہا آپ علیہ السلام ایسی شخصیت کے ہاتھ میں ایسی انگوٹھی، کیونکہ آپ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام امت اور عباسی حکمران کے داماد تھے۔ آپ نے فرمایا یہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اب یہ حوالہ ہے کتاب سعد السعود سید ابن طاؤس صفحہ نمبر 236۔ اچھا جی، اب دوسرا انہوں نے کہا تھا نا کہ 2 احادیث پڑھتے ہیں۔ دوسری ہے محمد بن ابی العلا، میں اس کی ہجے کرتی ہوں، الف لام عین لام الف اور حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے سامرہ کہ قاضی یحییٰ بن اقسم سے سنا، اس نے کہا میں ایک دن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گیا تو وہاں پر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ علیہ السلام سے مسائل پوچھے، آپ نے جواب دیا۔ اس وقت میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ علیہ السلام سے ایک اور مسئلہ پوچھوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے سوال سے پہلے اپنے سوال کا جواب سنو۔ میں نے کہا واللہ ایسا ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام ہی امام زمان ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں امام زمان میں ہی ہوں اس وقت۔ میں نے عرض کیا اس کی علامت کیا ہے؟ اس وقت آپ علیہ السلام نے ہاتھ میں عصا تھا اور اس نے بولنا شروع کر دیا یہی میرے امام ہیں اور زمانے کے امام ہیں اور یہی حجت خدا ہیں۔ حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353 اور حدیث نمبر 9۔ سامعین اب آپ کہیں گے کہ یہ پہلے بھی پڑھا تھا، تو جی بالکل ایسا ہوتا ہے۔ ہم بہت سے واقعات جب تحقیق چل رہی ہوتی ہے اور کتابیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کتابوں میں مختلف حوالوں سے ہم پڑھتے ہیں، اور یہ چیز بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ جب ہمارا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ ہم نے تو یہ پہلے پڑھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ اب میمورائز ہو گیا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جس سے خارق العادت امور صادر ہوئے تھے۔ یہ عصا سانپ بن کر دوڑنے لگا تھا، اژدہا بن کر جادوگروں کی رسیوں کو نگل گیا تھا۔ یہ عصا انبیاء علیہ السلام کی مواریث میں سے تھا۔ یہ عصا آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، پھر یہ اماموں سے ہوتا ہوا حضرت امام محمد تقی کے پاس آیا۔ ہم آگئے پیج 150 پہ، لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا۔ حضرت
شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، اب وہ ہمارے پاس ہے، میں نے کچھ دنوں پہلے اسے دیکھا ہے، جب ہم اس سے بات کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الکمال الدین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 58۔ اب ہم نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف چل رہے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور علم توحید۔ اب اس کے ساتھ سب ہیڈنگ ہے جسمانیت کے قائل کے بارے میں امام علیہ السلام کا فتویٰ۔ لکھا ہے حسن بن عباس جریش، جیم پہ رے ہے پیش ہے، جیم رے یہ شین جریش رازی سے روایت ہے، اس نے ہمارے بعض اصحاب سے سنا، اس نے حضرت امام علی بن محمد علیہ السلام الحادی سے، انہوں نے اپنے والد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا۔ ان دونوں ائمہ نے فرمایا انورٹڈ کامہ میں ہے کہ جو آدمی اللہ کی جسمانیت کا قائل ہے اسے زکوٰۃ نہ دو اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، انورٹڈ کامہ یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے قلوب اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ابو ہاشم جعفری سے روایت ہے، میں حضرت امام ابو جعفر ثانی علیہ السلام کے پاس تھا، ایک آدمی نے آپ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، آپ علیہ السلام رب العالمین کے بارے میں بتائیں، ان کے اسماء ہیں، صفات ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں، ان کے اسماء اور صفات اور ان کی وہ اس کی ذات ہیں۔ انورٹڈ کامہ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے کہ تو آگے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کلام کی دو صورتیں ہیں، اگر ان سے تمہارا یہ مقصد ہے کہ وہ اسماء و صفات کے ساتھ صاحب عدد ہے اور کثرت ہے تو اللہ اس سے بلند و بالا ہے، اگر تیرا یہ مقصد ہے کہ یہ صفات اور اسماء اس کے ساتھ ہمیشہ ہیں، یعنی کہ لم تزل کے دو معنی و مفہوم ہیں۔ ہم آگے ہیں پیج 151 پہ، لکھا ہے اگر تو یہ کہے کہ یہ اسماء اور صفات اس کے علم میں سے تھے تو وہ ان کا مستحق ہے کہ مخلوق ان کے ذریعے سے خدا کو یاد کرے گی، تو یہ ٹھیک ہے، اور اگر تیری مراد یہ ہے کہ اسماء کی تصویریں اور ان کے ہجے اور ان کے ٹکڑے بھی ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہیں، تو خدا کی پناہ کوئی چیز جو اس کا غیر ہے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ خدا تھا اور مخلوق نہ تھی، اس لیے اسماء کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کے اور اس کے اسماء کے درمیان وسیلہ بن جائیں، لوگ ان کے ذریعے سے خدا کے سامنے فریاد کریں اور ان کی عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ اس کا ذکر ہے۔ خدا تھا جب کہ اس کا ذکر نہ تھا، اور نہ وہ اپنے ذکر سے ذکر کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ قدیم ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور اسماء صفات اس کی مخلوق ہیں، اور ان سے مراد وہ اللہ جس کے لیے نہ مختلف ہونا لائق ہے نہ مختلف میم واو تے لام فے مختلف ہونا، کیونکہ الگ ہونا یا ملنا اس چیز کے لیے ہوتا ہے جو صاحب تجزیہ ہو۔ بس یہ نہیں کہا جائے گا کہ خدا مرکب ہے، اور نہ یہ کہا جائے گا کہ وہ قلیل یا کثیر ہے، بلکہ وہ اپنی ذات میں قدیم ہے، اللہ کے سوا جو ہے وہ صاحب اجزا ہے، اور اللہ واحد ہے، صاحب اجزا نہیں ہے، اور نہ قلت و کثرت کا اس سے تعلق ہے۔ اگلی نیکسٹ پیراگراف ہے کہ اور وہ مخلوق ہے، اور اس کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ بس تمہارا یہ کہنا کہ خدا قدیر ہے، یہ اس امر کی خبر دیتا ہے کہ اسے کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی، بس تم نے قدیر کہہ کر عاجزی کی، اور اس نے نفی کی اور عجز کو اس سے الگ قرار دیا۔ جب ایسے ہی جب تم نے عالم کہا تو اس سے جہل کی نفی کی، یعنی کہ جہل سے اسے الگ قرار دیا۔ جب وہ اشیاء کو فنا برپا کرے گا تو اپنے اسماء کی صورت حجار تختی کو بھی فنا کرے گا، ہے جیم الف رے اور تے قاف تو یہ عین کو بھی فنا کرے گا۔ وہ ہمیشہ سے عالم ہے، مطلب یہ ہے کہ سوائے اس کی ذات قدیم کے تمام چیزیں حادث و فانی ہیں، خواہ اس کے اسماء ہوں یا ان کی صورتیں۔ تو سامعین یہ پیراگراف ہم نے ختم کیا، پیج 151 کو مکمل کیا، اور یہ جتنی عبارت اس پیج پہ پڑھی ہوئی میں نے بہت احتیاط سے پڑھی، کیونکہ بہت احتیاط سے پڑھنا اس لیے لازمی تھا کہ حرف بحرف، ویسے تو ہر چیز کو احتیاط سے پڑھتی ہوں، لیکن یہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر کوئی غلطی کر دی تو وہ مناسب نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اپنے رب کا نام سمیع کیسے رکھیں، سین میم یہ عین، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا سننے والا ہے کہ جو باتیں کانوں سے سنی جاتی ہیں وہ اس پر مخفی نہیں، لیکن ہم
اس کا وصف ان کانوں سے نہیں کریں گے کہ جو سر میں ہوتے ہیں، ایسے ہی ہم اس کا نام بصیر رکھیں گے، اس لیے کہ جو بینائیاں جن اشیاء کا ادراک کرتی ہیں، رنگ یا وجود وغیرہ اس کی ذات پر مخفی نہیں، لیکن ہم اس کا وصف نہ بیان کریں گے ان آنکھوں کے ساتھ جو سر میں ہوتی ہیں، ایسے ہی ہم اسے لطیف کہتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا علم رکھتا ہے، جیسے مچھر یا اس سے بھی خفی تر کوئی چیز، اور اس کی نشو و نما اور عقل کو اور اس کی جفتی جیم فے تے چھوٹی کو، کھانے کی خواہش کو، اپنی نسل پر مہربان ہونے کو، اور اب بعض کے ساتھ رہنا سہنا، بے عین زواد ہے یہ بعض، یعنی کہ کوئی رہنا سہنا اور کھانے پینے کی چیزوں کو پہاڑوں، جنگلوں اور وادیوں اور چٹیل میدانوں میں اس لیے لے جانا تاکہ وہ ان کی اولاد کے کام آئے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم پیج 152 پر ہیں جی، ہم نیکسٹ پیراگراف ہے کہ ہم نے جان لیا کہ ہمارا خالق لطیف ہے، اس کے لیے کوئی کیفیت نہیں ہے کیونکہ کیفیت تو مخلوق کے لیے ہوتی ہے، بس اس طرح ہم نے اپنے رب کا نام قوی رکھا، لیکن نہ ایسا زور قوت والا جیسا کہ مخلوق پہ مشہور ہے۔ اگر اس کی قوت مخلوق کی سی قوت ہوتی، ذاتی کے احتمال کی بنا پر مخلوق اس کے مشابہ ہو جاتی، اور جہاں ذاتی کا احتمال ہوتا ہے وہاں کمی کا بھی احتمال ہوتا ہے، اور جو ناقص ہوتا ہے وہ غیر قدیم ہوتا ہے، اور غیر قدیم عاجز ہوتا ہے۔ ہمارا رب اس سے بلند تر ہے، کوئی اس کی شبیہ نہیں ہے، اس کی ضد نہیں، اس کی نظیر نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی کیفیت ہے، اور نہ نہایت، اور نہ وہ آنکھ سے دیکھتا ہے۔ قلوب پر اس کی تمثیل کا بنانا حرام ہے، عقلوں پر اس کی حد قائم کرنا اور انسانی دلوں یا ضمیروں میں اس کی صورت گری کرنا حرام ہے۔ خدا کی ذات بزرگ و برتر ہے، اس میں مخلوق کے سے آلات و اسباب ہوں اور مخلوق کے سے آثار ہوں، خدا کی شان اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ یہ حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 اور 117۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے الواحد کا معنی، آئیے یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابو ہاشم جعفری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر ثانی علیہ السلام سے الواحد کا معنی پوچھا۔ پیج 153، امام علیہ السلام نے فرمایا زبانوں کا اس کی وحدانیت پر اس صورت میں جمع ہونا جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انورٹڈ کاما کہ ابو ہاشم جعفری سے نہیں، یہ جو قرآن میں فرمایا گیا یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 87 ہے، اور حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118۔ تو اب اس کے آگے ہے لکھا ہے کہ اور ابو ہاشم جعفری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے الواحد کا معنی پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا واحد کا معنی اس طرح ہے جس طرح اللہ نے فرمایا ہے، جو کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 میں موجود ہے، اور یہ حوالہ ہے کتاب توحید شیخ صدوق صفحہ نمبر 83 کا۔ پھر لکھا ہے ابو ہاشم جعفری سے ایک اور روایت بھی ہے، میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے الواحد کا معنی پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمام زبانوں کا اس کی وحدانیت پر جمع ہونے کا نام الواحد ہے۔ محترم قارئین، احتمال یہ ہے کہ یہ حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث ایک ہی ہے، صرف کلمات کا اختلاف ہے۔ تمام راویوں نے ابو ہاشم سے ہی روایت کی ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے الصمد کا معنی۔ لکھا ہے ابو ہاشم جعفری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے الصمد کا معنی پوچھا تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، الصمد کا مفہوم کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ صمد وہ ذات ہے جس کی طرف کم یا زیادہ لوگوں کا رجوع اور حاجت ہو، اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208 اور حدیث نمبر 2۔ پھر لکھا ہے کہ نیز ہاشم جعفری سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے الصمد کے معنی کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صمد کے معنی ہے کہ جس کا سرا سین پہ پیش ہے اور ریح سرا، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے اندرون، یعنی کہ اندرون، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے کہ جس کا سرا نہ ہو۔ ہم آ گئے پیج 154 پہ، لکھا ہے میں نے عرض کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا جوف نہیں ہے جیم واف فے،
تو امام علیہ السلام نے فرمایا جس کا جوف ہے اس کا اندرونی خفیہ حصہ ہے۔ اب یہ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229 کا۔ پھر لکھا ہے حضرت علامہ مجلسی نے صمد کا معنی یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ بشر اور باقی تمام حیوانات کی صفات سے بلند و بالا ہے۔ صمد کے معنی میں سے ایک معنی یہی ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ایسا جسم رکھتا ہے کہ جس کا جوف نہیں ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے توحید کا معنی، آئیے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حسین بن سعید سے روایت ہے حضرت ابو جعفر ثانی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا یہ اللہ کے لیے جائز ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ شے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، اس صورت میں تو اسے 2 حدوں سے خارج مانے گا، ایک حد تعطیل اور دوسری حد تشبیہ ہے۔ حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 جی یہی لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے اے قاری محترم، کلمہ اللشی الف لام شین چھوٹی ہے تمام موجودات اور کائنات پر بولا جاتا ہے، اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ پر بولا جاتا ہے، لیکن 2 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تو اسے حد تعطیل سے خارج کرے گا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ الاتلہ ظلمت کے وزن پر ہے، باقی رہنا بغیر کسی عمل کے اسے معطل کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف تعطیل کی نسبت دی جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی صفات سے انکار، اس کے علم، قدرت، خلق اور باقی صفات سے انکار کرنا، یہی حد تعطیل ہے اور اس کی تعریف ہے۔ اللہ اپنی صفات سے معطل نہیں ہے۔ ایک فرقہ ہے جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم نے پہلے 2 چیزوں کا انہوں نے کہا تھا سمجھنا ضروری ہے، ایک اب دوسری حد تشبیہ ہے کہ تو اسے حد تشبیہ سے خارج کرے گا، یعنی وہ مخلوق کی صفات سے پاک ہے، وہ کسی کے مشابہ نہیں۔ تو یہ کہے گا کہ اس کا جسم نہیں اور اس کی مثال نہیں۔ تو اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 155 پہ لکھا ہے اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو اس وقت شے کہا جاتا ہے کہ جب یہ تسلیم کریں کہ وہ ہر اس چیز سے پاک ہے کہ جو اس کے لائق نہیں ہے، اور وہ شے ہے لیکن اشیاء کی طرح نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، واللہ العالم۔ جب حضرت علامہ مجلسی نے اس حدیث کی توضیح میں کہا ہے کہ حد التعطیل الف لام تے عین تو یہ لام وجود یا صفات کمالیہ عقلیہ اضافیہ کی معدویت، یہ ذرا مشکل پورا جملہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں اس کا حوالہ آپ کو دوں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ممکنات ممکن کی جمع ہے، لیکن علماء کے درمیان جو اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام اشیاء کی ہے، اس طرح تقسیم کرتے ہیں، وہ تمام اشیاء کی اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ ان کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 واجب الوجود، وہ اللہ رب العزت ہے۔ نمبر 2 ممکن الوجود، جیسے بشر وغیرہ، اور نمبر 3 ممتنع الوجود یعنی شریک باری تعالیٰ۔ اچھا، ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چل رہے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ حد تشبیہ کا معنی یہ ہے کہ حقیقت صفات اور عوارض ممکنات۔ اچھا، اس حوالے سے لکھا ہے کہ عوارض الممکنات وہ مخلوق اور تغیرات و تبدلات پر مشتمل ہے، جسے قدرت، عجز، موت و فنا وغیرہ جیسے یہ ہیں۔ یہ ہم نے اس کے بارے میں تفصیل جان لی۔ پھر لکھا ہے کہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، حد تشبیہ کا معنی یہ ہے کہ حقیقت صفات اور عوارض ممکنات کا حکم لگانا کہ مخلوق اس کے مشابہ ہے یا وہ مخلوق کے مشابہ ہے۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ ہے، یہ ذرا بڑی مشکل مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، میں کوشش ہے میری کہ غلطی نہ کروں۔ پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ توحید کیا ہے۔ اچھا، اب میں یہ دیکھ لوں کہ اس کے بارے میں یہ کتنا پڑھ لیں گے ہم۔ توحید کیا ہے لکھا ہے عبد الرحمن بن ابی نجران سے روایت ہے، اس نے کہا میں نے حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ توحید کا معنی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں اس میں کوئی شک و وہم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ذات غیر معقول اور لامحدود ہے، وہ تیرے وہم و عقل کی رسائی سے باہر ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، اسے اوہام درک نہیں کر سکتے، اسے اوہام کیسے درک کر سکتے ہیں؟ وہ عقل کا خالق ہے، عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے، اوہام اس کا تصور نہیں کر سکتے، اسے عقل سمجھتی ہے اور نہ وہ محدود ہے۔
حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 156 پر، لکھا ہے مسئلہ دقیق، یہ ہیڈنگ ہے۔ نیچے لکھا ہے عبد الرحمن بن عبید نجران سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف خط لکھا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، ہم رحمان و رحیم ذات جو واحد ہے کی عبادت کرتے ہیں، وہ احد اور صمد ہے، انورٹڈ کاما یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا جس سے مسمى کے بغیر اس کی عبادت کی تو اس نے شرک اور کفر کیا، اور کسی چیز کی عبادت نہیں کی۔ تم اس ذات کی عبادت کرو جو واحد احد اور صمد ہے، وہ ان اسماء کا مسمی ہے، ان اسماء کے علاوہ دوسرے کا مسمی نہیں ہے، اور یہ اسماء اور صفات خود اس کی ذات ہیں۔ حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87۔ یوں ہم نے یہ پورا چیپٹر بھی مکمل کر لیا، اور اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا نا ہم 34 منٹ پہ پڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں پہلے 30 پڑھا کرتے تھے، اب ہم نے تھوڑا اپنا مطالعہ بڑھا دیا ہے۔ تو چلیں جی، اب ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ پہ پھر ملیں گے، زندگی رہی تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔